ناظرین، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے نعرے کے خالق سید علی گیلانی، وہ شخصیت جنہوں نے کشمیر کے ہر نوجوان کے حلقوم سے نکلنے والے آزادی کے نعرے کو تقویت بخشی اور کشمیری نوجوان یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ سید علی گیلانی کا اعلان ہے ہم، تکبیروں کے نعروں کا طوفان ہے ہم، ہندی فوجو سن لو پاکستان ہے ہم۔ یہ ایک ایسی تحریک کا آغاز تھا جس کا حریت کا استعارہ سید علی گیلانی کو کہا جاتا تھا۔ آج ان کی پہلی برسی ہے، ان کی برسی پر تذکرہ کرتے ہیں۔ ہارون صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وراثت کس حد تک محفوظ رہے گی؟ ان کی وراثت محفوظ ہے۔ دیکھیے، علی گیلانی ایک ایسے شخص ہیں کہ آزادی کی تحریکوں میں، بلکہ تاریخ میں، جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے، بہت کم، بہت شاذ و نادر ایسے لوگ ہوں گے جو اس قدر نہتے ہوں اور اس قدر شجاعت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہو اور اتنی طویل جدوجہد کی ہو۔ 60-70 برس تک وہ مقتل میں کھڑے رہے اور پورے قد کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس میں کوئی 18 برس وہ جیل میں رہے، کوئی 12-13 برس وہ گھر میں نظر بند رہے، اور کوئی ابتلا ایسی نہیں ہے جو ان پہ آئی نہ ہو۔ اور یعنی اب وہ گھر میں بیٹھے تھے تو ایک راکٹ داغ دیا گیا جو ان کے مکان کی دیواروں کے درمیان سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ کیسی منظم اور شاندار زندگی انہوں نے گزاری ہے، کس طرح 100% اپنی ترجیحات پہ وہ قائم رہے ہیں، آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یقین ہی نہیں آتا۔ ایسا اجلا صاف ستھرا آدمی، بے ریا آدمی، دیکھیے تمام زندگی نہایت اجلے اور صاف ستھرے رہے۔ وہ شلوار قمیض پہنتے تھے، اچکن پہنتے تھے، وہ ان کا لباس بھی پاکستان، جناح کیپ پہنتے تھے، سویرے بہت جلدی اٹھتے تھے، بہت سادہ کھانا کھاتے تھے، بے حد مہمان نواز تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 2 مواقع پہ میری والدہ کا انتقال ہوا، میری بیٹی کی شادی تھی، دونوں مواقع پہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور کبھی میں کوئی اختلافی بات بھی لکھتا تھا تو وہ کہتے تھے پڑھ کے سناؤ اس آدمی نے کیا لکھا۔ ہر وہ آدمی جس کو تحریک آزادی کشمیر سے دلچسپی تھی اس سے وہ رابطہ رکھتے تھے، ان گنت لوگوں کے ساتھ رابطے میں رکھتے تھے۔ میری بیٹی کی شادی پہ ایک نہایت قیمتی کشمیری شال بھیجی، حالانکہ میں نے تو انہیں ظاہر اطلاع ہی نہیں دی، تو وہ اپنی ابتلا میں، اتنی مصیبت میں، تو انہیں کیا اطلاع دینے کی ضرورت تھی۔ اپنے صاحبزادے کو بھیجا کہ وہ تقریب میں شریک ہو، جو اس وقت وہ اتفاق سے پاکستان میں تھے۔ ان کے خاندان نے مصیبتیں اٹھائیں، ورزش کے وہ عادی تھے، یعنی جیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی کوٹھڑی میں 7 کلومیٹر واک پوری کر لیتا تھا۔ ایسا آرگنائزڈ آدمی دیکھنے میں نہیں آتا۔ پھر پڑھنے لکھنے سے انہیں بے پناہ شغف تھا۔ اقبال کی تینوں کتاب، فارسی کے جو ان کے مجموعے ہیں، ان کا ترجمہ کیا، ان پہ الگ سے ایک کتاب بھی لکھی، کوئی درجن بھر کتابیں ہیں۔ ان کی کتاب روداد قفس نے بڑی شہرت پائی، غیر ملک یہاں پاکستان میں بھی چھپی۔ بے تکان وہ لکھنے والے تھے، زود نویس تھے۔ پاکستان سے آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ان کا دیا ہوا نعرہ تھا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ بہادر وہ ایسے تھے، وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، اس میں ایک قائد اعظم کی سی جھلک پائی جاتی تھی، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے لوگ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہاں مذہبی جماعتیں بالکل گنگ تھیں، طالبان کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتی تھی، خوفزدہ بھی تھی اور بعض کو ہمدردی بھی تھی۔ اس وقت انہوں نے بیان دیا کہ طالبان پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ایک پاکستانی لیڈر جب دلی جاتے تھے سفارت خانے میں کشمیری لیڈروں سے، خاص طور پر جب حریت کانفرنس بن گئی، ملاقاتیں ہوتی تھی، تو لوگ دبے الفاظ میں بات کرتے تھے۔ انہوں نے جب وہ فارمولہ بنایا جنرل مشرف نے سافٹ بارڈرز کا، اور ایک سمجھوتا ہو جائے جس کو وہ ٹیکنیکل ریٹریٹ کہتے تھے، تو علی گیلانی صاحب نے اس طرح انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جیسے بزرگ کرتے ہیں، اور ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، اس سے کم پر کسی چیز پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ جب ان سے کہا گیا، یہ مظفر آباد سری نگر بس سروس شروع ہوئی، دوسرے لوگ آئے اس میں، تو ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا میں اس وقت جاؤں گا جب پاسپورٹ کی ضرورت نہ ہو۔ خوف ان کی کھال میں داخل ہی نہیں ہوتا تھا، اور ساری ایسا ان کا اکرام تھا۔ آپ کسی بھی کشمیری لیڈر سے پوچھیں، مطلب یاسین ملک صاحب سے، شبیر شاہ سے، وہ لون صاحب تھے، کسی بھی لیڈر سے پوچھیں کہ کشمیر کی جینون پارٹی کون سی ہے، تو وہ ایک اپنی پارٹی کا نام لیتے تھے اور ایک علی گیلانی صاحب کا نام لیتے تھے۔
آپ علی ہارون گیلانی صاحب کیا کی سمجھتے ہیں میر برسی وائس پہ آج عمر ہڑتال رہی۔ فاروق اور اس یاسین قدر ملک ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دیں، وہ بات مکمل کرنے دیں۔ وہ اتنے خوفزدہ تھے ان سے کہ ان کی میت تک چھین لی گئی، جی اور ایک حیدرپورہ میں ان کا گھر تھا اور ایک گمنام مقام پہ جمع کر دی، وہاں بھی پہرا لگا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت بل کے بعد جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، سب سے بڑا مزار اگر تعمیر ہوگا تو علی گیلانی کا ہوگا، اور علی گیلانی ہمیشہ کشمیریوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اور جب یہ ماحول بدلے گا تو یہ مانا جائے گا کہ کشمیر کی تحریک آزادی میں سب سے اہم کردار ان کا تھا۔ شیخ عبداللہ ہر ایک کو ایکلپس کرنے میں کامیاب رہے، علی گیلانی کو ایکلپس کرنے میں کامیاب نہیں رہے۔ جب اندرا عبداللہ معاہدہ ہوا، یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جب بھی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے لڑا یہ جیتے، اور اس کے بعد اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا، ایک وقت آیا الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیا، اور یہ اخلاقی عظمت کے استعارے کے طور پر، ایک لہکتے ہوئے استعارے کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ہارون صاحب، میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک کی شخصیت میں کیا آپ کو سید علی گیلانی صاحب کی عکاسی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، علی گیلانی جیسا کوئی بھی نہیں، ان سب کی خدمات ہیں۔ علی گیلانی روز روز دنیا میں پیدا نہیں ہوتے۔ وہ جو صلاح الدین نے جب شہروں کو جلانے کا حکم دیا، تو ایک روایت ہے بیت المقدس کے راستے میں، ایک روایت ہے کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ شہر صدیوں میں بستے ہیں اور یہ اجڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے بسیں گے، خلق خدا پہ کیا بیتے گی، کہا جاتا ہے، اب روایت ہے، میں تو کوئی سیریس ہسٹری میں تو نہیں پڑھا، تو صلاح الدین نے کہا کہ شہر پھر بس جائیں گے، لیکن بیت المقدس کی حفاظت کے لیے تاریخ کوئی دوسرا صلاح الدین نہیں جنے گی۔ تو علی گیلانی جیسا فرزند تاریخ میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، ایسا آدمی نہیں پیدا ہوگا کبھی۔ ہارون صاحب، ایک آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پاکستان سے جس حد تک وابستگی تھی، اس وابستگی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں کون سا حکمران ہے کہ جو حق ادا کر سکے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا ان کا۔ اب ایسے آدمی کا اجر، وہ کسی نے شام کے دربار میں، وہ ایک اسکالر تھے، اس عہد کے بہت بڑے، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ گئے تو انہوں نے سونے کی اشرفیوں کی تھیلی پیش کی انہیں، تو انہوں نے کہا میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ احنف بن قیس غالباً ان کا نام تھا، اگر میں ٹھیک میرا حافظہ کام کر رہا، تو انہوں نے کہا تو علی گیلانی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ انہیں عمران خان کے دور میں انہیں اعزاز دیا گیا، لیکن کوئی بھی اعزاز جو ہے وہ ان کے مرتبے سے کم ہے، وہ ٹھیک ہے۔ سر، آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب کے دور اقتدار کے اندر 13ویں ترمیم کے تحت آزاد جموں کشمیر کو مالی اختیارات دیے گئے تھے، سننے میں ہے کہ وفاقی حکومت اسے ختم کر رہی۔ کشمیر دیکھیں جی، 2-3 مسئلے ہیں وہاں آزاد کشمیر میں۔ ایک تو یہ ہے، آج کا تازہ واقعہ یہ ہے کہ سید علی گیلانی کی برسی پہ 100 آدمیوں کو مدعو کیا گیا، ممتاز کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو، کشمیر ہاؤس میں اسلام آباد میں، یہیں وہ رہتے ہیں، وزیر اعظم الیاس تنویر صاحب، اور خود وہ تشریف ہی نہیں لائے، آئے ہی نہیں۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بعض اوقات میٹنگ میں وزراء کے بلا لیتے ہیں، سینئر سیکرٹریوں کو بلا لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، وہاں کوئی کام کاج ہو ہی نہیں رہا، اور عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کے دور میں ہی یہ ترمیم ہوئی تھی، جی، اور تحریک اس لیے تھی، نواز شریف صاحب اس کے محرک تھے غالباً، کہ وہ وہاں سے الیکشن جیتے جا سکیں، جو انہوں نے جیت لیے، اور جینوئنلی جیتے الیکشن انہوں نے۔ اس وقت تو بڑے وعدے کیے تھے، ایمبولینس سروس بھی کہا تھا ہیلی کاپٹروں کی ایمبولینس سروس مریضوں کے لیے شروع کی جائے، اب انہی کے دور میں واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ 13ویں ترمیم وفاقی حکومت کے ایما پر ہوئی تھی، اور بہت ہی اچھا فیصلہ تھا، سب لوگوں نے اس کی داد دی تھی کہ بہت اچھا فیصلہ۔ مالی اختیارات وہاں ہونے چاہیے جہاں بجٹ ہے، جہاں خرچ کرنے والا ادارہ ہے، جہاں جن کی ذمہ داری ہے۔ یہ وزارت امور کشمیر کی، سرحدی امور اور کشمیر کی وزارت کے پاس یہ مالی اختیارات ایک زمانے میں زیادہ تر ہوتے تھے، اور ہمیشہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی وزیر میں کشیدگی رہتی تھی۔ اب پھر سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ٹل جانا چاہیے، ان سے باز آنا چاہیے۔ جو اس وقت کشمیر میں صورتحال ہے، آپ ہر طرح سے نیگیٹو میسج ان کو دے رہے ہیں۔